اصل میں این ایف ٹی کے بارے میں کوئی 2 اور 2 4 کا فارمولہ نہیں ہے ایسا جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ این ایف ٹی جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے. بلکہ شریعت کے بیان کردہ کچھ اصول و ضوابط ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے یہ ہیں بنیادی طور پر کہ کوئی بھی نئی چیز اگر ہمارے سامنے موجود ہے تو شریعت کے جو بیان کردہ اصول و ضوابط ہیں وہ اس میں پوری طرح اس میں یعنی کہ ان کو پورا اترتے کیا ہیں جا یا رہا ہے نہیں یا اترتے. نہیں کیا جا رہا ہے. تو این ایف ٹی کے حوالے سے بھی بنیادی طور پر جو جیسے بلال آفتاب صاحب نے ماشاءاللہ اس کی تفصیلات بتائیں، ٹیکنیکل تفصیلات، تو اسی کی بنیاد پر اگر اس کا ہم انالیسس کرتے ہیں این ایف ٹی کا تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے کہ بلال آفتاب صاحب نے کہا کہ این ایف ٹی جو ہے بڑا یونیک ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیجیٹل ایسٹ ہے. آج کل عمومی طور پر ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے لوگوں میں بھی اور مارکیٹس میں بھی کہ این ایف ٹی جو ٹوکن ہے یا اس کو آپ سرٹیفکیٹ کہہ لیں، جی نان فنجیبل ٹوکن یا سرٹیفکیٹ، جی یہ بذات خود کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کی خود بذات خود وہ مطلوب ہو، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کے خرید و فروخت جائز ہو اور اسی کو خریدنا مقصود ہو. تو این ایف ٹی عام ٹوکنز یا کرنسیز سے اس طرح مختلف ہے کہ این ایف ٹی ہمیشہ اپنے پشت پر موجود کسی اثاثے کی نمائندگی کرتا ہے. این ایف ٹی ٹوکن بذات خود کبھی بھی مطلوب نہیں ہوتا، اور اگر آپ کرنسی کی ایک ہسٹری دیکھیں تو کرنسی بھی ایک تو وہ بھی زمانے میں، بیسکلی یہی ہے. جی ہاں، ایک زمانے میں یہی تھی. اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے، اس کے اندر کرنسی کے پیچھے سے گولڈ وغیرہ سب نکل گیا، لیکن پہلے اس کی ابتدا جو تھی وہ بھی ایسی ہی تھی. تو سب سے پہلی تو غلط فہمی لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ این ایف ٹی بذات خود کوئی ایک مال ہے، کوئی ایسٹ ہے جس کو ہم خرید سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں، جبکہ شرعی اعتبار سے جب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں، یہ جو این ایف ٹیز ہیں یہ بذات خود مطلوب نہیں ہوتے، در حقیقت یہ نمائندگی کرتے ہیں ٹھیک ہے. کبھی کسی ڈیجیٹل ایسٹ کی، کبھی کسی رائٹ کی، کبھی کسی ایکسس کی، یعنی کہ ویب سائٹ پر ایکسس دے دیا گیا، کبھی یہ حقیقی اثاثے کی بھی نمائندگی کرتے ہیں. تو حقیقی اثاثے اور ڈیجیٹل اثاثے کی نمائندگی کی اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. وہ مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر آج کل بینکنگ کی اپلیکیشنز ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم جب اس پہ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وہ ڈیجٹس ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں. وہ ڈیجٹس در حقیقت اکاؤنٹس میں موجود اماؤنٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح این ایف ٹی بھی ہے کہ وہ کسی ڈیجیٹل اثاثے کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم کسی حقیقی اثاثے کی نمائندگی کی مثال لیں تو اس میں ہمارے سامنے مثال شیئرز کی ہے کہ کمپنی کے جو شیئرز ہوتے ہیں وہ بذات خود ان کی حیثیت مال کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیونکہ پشت پر موجود اثاثوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جی ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ مال کی حیثیت رکھتے ہیں. تو این ایف ٹی کی جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور ان چیزوں میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے سب سے پہلے کہ مثال کے طور پر این ایف ٹی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی شرعاً خرید و فروخت جائز ہو. ٹھیک ہے. اور شرعاً خرید و فروخت جائز ہونے میں ایک تو یہ اسپیکٹ آتا ہے کہ وہ چیز بذات خود حلال ہو. مثال کے طور پر کسی ویڈیو البم کا این ایف ٹی اگر آپ نے بنا لیا تو ظاہر ہے کہ اس این ایف ٹی کی خرید و فروخت ناجائز ہوگی، کیونکہ وہ ویڈیو سانگس کی ویڈیو خرید و سانگس کی فروخت ہے، وہ اسی طرح ویڈیوز کی ہے، یا پھر سینما ایکسس ہے، یا پھر کسی ایسی غیر شرعی ویب سائٹ کا کوئی ایکسس ہے جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے. ایک جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت این ایف ٹیز میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ این ایف ٹیز میں آج کل بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں خرید و فروخت کے دوران جن کو این ایف ٹی کے طور پر بیچا اور خریدا جا رہا ہے، اور دیکھنے میں وہ ناجائز یا حرام بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کی خرید و فروخت حلال نہیں ہے. اس اور کی وہ کیا وجہ ہے؟ اسپیکٹ کیا ہے؟ جی اسی طرف میں آ رہا تھا. وہ اسپیکٹ یہ ہے کہ شریعت نے ایک یہ شرط یہ لگائی ہے خرید و فروخت میں کہ جب بھی آپ خرید و فروخت کریں گے تو کسی ایسی چیز کی کریں گے جو فائدہ مند ہو، جس سے نفع اٹھانا شرعاً ممکن ہو. ٹھیک ہے. اب این ایف ٹی کی ہم ایک مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جو ٹویٹر کے اوپر سب سے پہلے ٹویٹ کیا گیا اس کو این ایف ٹی کے طور پر بیچا گیا اور کافی مہنگے داموں اس کو فروخت کیا گیا. اب یہ جو ٹویٹ ہے حقیقت میں یہ کیا بیچا گیا تھا؟ حقیقت میں یہ ٹویٹ نہیں فروخت کیا گیا تھا، ٹویٹ کا این ایف ٹی فروخت کیا گیا تھا. اور این ایف ٹی کیا ہے؟ وہ اس ٹویٹ کی ایک پکچر ہے. وہ پکچر کوئی بھی آدمی اپنے موبائل سے اسکرین شاٹ لے کر بھی محفوظ کر سکتا ہے. بالکل. تو دیر واز نو بینیفٹ.
تو اس وجہ سے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. ہاں اس کی ویلیو فوراً ڈمینش ہو سکتی ہے. ہاں ویلیو نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مشہور ویب سائٹس نے وہ بڑا مہنگے داموں ٹویٹ فروخت ہوا تھا اور اس کے چند سالوں بعد جب دوبارہ بڈنگ ہوئی یا دوبارہ اس کی خرید و فروخت پر گئے تو اس کی ویلیو جس ویلیو پر وہ پہلے بکا تھا اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی. کیونکہ فروخت ہوا کچھ نہیں ہے. اور یہ آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے لوگوں میں کہ این ایف ٹیز کے ذریعے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بریگنگ رائٹس. شیخی بھگارنے کا ایک رائٹ ہوتا ہے. تو بس اٹ از جسٹ اے رائٹ کہ بھائی میرے پاس ٹویٹر کا پہلا جو ٹویٹ ہے نا میں اس کا مالک ہوں. حقیقت میں وہ مالک بھی نہیں ہے. حقیقت میں مالک بھی نہیں ہے. اس کے بعد صرف اس کی ایک این ایف ٹی ہے جو کہ ایک بریگنگ رائٹ ہے کہ بھائی میرے پاس یہ این ایف ٹی موجود ہے. اسی طرح این ایف ٹیز میں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ مختلف ویب سائٹس وجود میں آ چکی ہیں. ہماری جو موجودہ دنیا ہے اس کا ایک نقشہ میپ اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی زمین آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس کے خاص پروٹوکولز ہیں اور وہ زمین آپ پرچیز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو زمین آپ نے پرچیز کی ہے این ایف ٹی پر اگر تو اس پر آپ نے مستقبل میں کوئی ڈیجیٹل ایسٹ کھڑا کرنا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ چیز بک رہی ہے اور ڈیجیٹل دنیا میں اس کو وجود میں لایا جائے گا.